لوگوں کی یہ نادانی بھی آپ ہی کی اس جھوٹ کے باعث ہے جس کے تکرار پر آپ لوگ بھی اسے ہی سچ سمجھنے لگے۔ عوام احمق نہیں ہے، آپ لوگوں نے چونکہ حقیقت ان سے چھپائی لہٰذا انہوں نے آپ ہی کے جھوٹ کو حقیقت سمجھ لیا۔ آپ ذرا حق و باطل کو ایک ساتھ ان کے سامنے پیش کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ بانو آسنات ہمسر عزیز مصر شرف باریابی چاہتی ہے۔ اجازت ہے؟ بانو آسنات کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ امیدوار ہوں کہ نبی خدا میری جسارت پر مجھے بخش دیں گے، کیونکہ میں ان کی شکایت جناب اخناتون کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آسنات، آج کاہنوں کا محاکمہ ہے، میری شکایت پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیں؟ مجھے ذرا جلدی ہے لہٰذا میں انتظار نہیں کر سکتی۔ ان کاہنوں کا محاکمہ بعد میں صحیح، بانو آسنات اپنا مدعا بیان کریں۔ میں جاننا چاہتی ہوں عزیز مصر جناب یوزار سیف کہ جنہوں نے اپنی تمام عمر مردم مصر کو آسائش پہنچانے میں صرف کر دی، بھلا ایک پریشان حال نابینا اور دل سوختہ ضعیفہ سے کیوں کر بے خبر رہے؟ کیا ہوا بانو؟ کیا ہوا؟ بانو جس ضعیفہ کا آپ ذکر کر رہی ہیں بھلا ان کے بارے میں مجھے کیسے خبر ہوتی؟ میرے خوابوں نے تو مجھے کافی عرصے سے مسترب کیا ہوا تھا، آپ تو شاہد ہیں اس کی، ایسے میں انہیں کہاں تلاش کرتا؟ آپ انہیں جانتے تھے لیکن ان سے بے توجہی برتی، وہی جس نے سالوں محبت سے آپ کو پروان چڑھایا، اور جب آتش عشق ان کے وجود میں بھڑک اٹھی اور ان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تب آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ کوئی اور نہیں زلیخا ہے۔ زلیخا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں، زلیخا ایک خوبرو اور ثروت مند اشراف زادی تھیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زلیخا ہوں؟ آپ کے عشق نے انہیں اس حال کو پہنچایا ہے، انہوں نے 30 سال آپ کا انتظار کیا، 30 سال آپ کی تلاش ماری ماری پھرتی رہیں، اپنی تمام ہستی، جوانی اور خوبصورتی آپ پر نثار کر دی، اور پھر بھی آپ ان سے بے خبر ہی رہے۔ یہ سب سچ نہیں ہے آسنات، یہ پوری حقیقت نہیں ہے۔ جناب فرما روا نے خود مجھے اس قید سے آزاد کروایا تھا جہاں پوتیفار اور زلیخا نے مجھے ڈلوایا تھا 12 سال پہلے۔ ہاں، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح زنان مصر اور زلیخا نے یوزارسیف پر تہمت لگائی تھی اور انہیں 12 سال زندان میں ڈالے رکھا، اس جرم میں کہ جس کے وہ کبھی مرتکب ہی نہیں ہوئے تھے۔ سب ہی نے اپنے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا اور یوزار صرف کی بے گناہی کی شہادت دی تھی، لیکن میں نے رہائی پانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ نہیں، میں نے انہیں اور ان کے شوہر کو سزا نہیں دی، انہیں تو اس بات پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور پھر ویسے بھی مجھے کیا معلوم تھا کہ مصر کی بانوئے دوم ایک ایسی صاحب جاہ و مرتبہ اس حالت کو پہنچ جائیں گی۔ انہوں نے عروج سے زوال دیکھا ہے اور اب انہیں دلجوئی کی ضرورت ہے۔ آپ جانتی ہیں میں خود ان ضعیفہ خاتون کی دلجوئی کرنے کے لیے بے چین تھا، کئی برسوں سے ان محتاج ضعیفہ کی حاجت نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، میں تو خود ان کی حاجات کو پورا کرنے کی خواہش رکھتا ہوں،
میں زلیخا سے ملنے کے لیے آپ سے رخصت چاہوں گا. بالکل نہیں. اس تہی دامن مصیبت زدہ دل سوختہ کو ہم سب ہی دیکھنا چاہیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر انہیں یہاں لے آؤں. ہاں بالکل انہیں لے کر آئیں. خداوند فرماتا ہے زلیخا بہت تکلیفیں اٹھا چکی اور اپنی خطاؤں کی تلافی بھی کر چکی. اب وہ ایک با ایمان اور یکتب پرست عورت ہے. یوسف اس کی دلجوئی کرو اور اسے اپنی زوجیت میں لے لو کہ اس کے حق میں کی جانے والی تمہاری دعاؤں کو حق تعالی مستجاب کرے گا. تمہارا کام دعا کرنا اور طلب کرنا ہے. قبول کرنا اور عطا کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے. کیا کوئی نیا پیغام ہے نبی خدا؟ عجیب سا فرمان تھا. حکم ہوا ہے کہ زلیخا کی دل جوئی کر کے اسے اپنی زوجیت میں لے لوں. ازدواج اس بڑی عاجزہ اور درماندہ ضعیفہ سے؟ وہ تو بہت سن رسیدہ ہیں. فرمان خداوند یکتا ہے کہ اس سن رسیدہ دل سوختہ سے ازدواج کرو، وگرنہ مجھے آپ جیسی خوبصورت ہمسر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ جیسی بھی ہوں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پیغمبر خدا کی انتہائی سے پاس گزار ہوں. اگر زلیخا خوبصورت اور بے مثال بھی ہوتی تو بھی میں حکم پروردگار کی اطاعت کرتی. بانو زلیخا اور ان کی خادمائیں شرف باریابی چاہتی ہیں.
خوشبو آ رہی ہے. آسنات، یہ تم ہو؟ میں سمجھ رہی تھی نبی خدا کی خدمت میں حاضر ہو رہی. یہ تم ہو زلیخا؟ میں کبھی ہوا کرتی تھی، اب تو صرف تو ہی تو ہے، درمیان میں کوئی زلیخا نہیں. پوچھو گے نہیں میرا سارا معلوم کیا ہوا؟ جانتا ہوں، وہ سب راہ یوسف میں لٹا دیا. پوچھو گے نہیں وہ میرا سارا چاہو جلال کیا ہوا؟ سنا ہے وہ تم نے میری راہ میں فنا کر دیا. پوچھو گے نہیں میرا وہ حسن جمال کیا ہوا، کیسے زائل ہو گیا؟ درد عشق جہاں سوز اور جہاں گداز ہوا کرتا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، یوسف سے تمہارا وہ عشق کہاں پہنچا؟ وہ عشق اب بھی اپنی جگہ ہے، اپنے تمام وجود کے ساتھ اسے پروان چڑھا کر اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. مجھے بخش دینا جو تم سے اتنے عرصے بے خبر رہا. ارادہ خداوند جو سب کے ارادوں پر حاوی ہے، اس نے مجھے بے خبر رکھا. یہ تم ہو یوسف جو مجھ سے اتنی مہربانی سے پیش آ رہے ہو؟ نہیں، یہ حق تعالیٰ ہے جو تم پر اس طرح کرم فرما ہے. اس وقت تمہیں پروردگار یکتا کی خاص توجہ حاصل ہے. کہو مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرے پاس کیا نہیں جو طلب کروں. محبوب چاہتی تھی سو میرے سامنے موجود ہے، معبود چاہتی ہوں سو اس کے مقصر میں ہوں. اب تو صرف ایک ہی آرزو ہے، دیدار یوسف، اور اس کے لیے دیدار مینا چاہیے جو میرے پاس نہیں.
अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे।